خوش آمدید۔ آج ہم ورلڈ بینک کی کچھ تازہ ترین رپورٹس اور جائزوں پر بات کر رہے ہیں۔ جی، یہ جنوبی ایشیا کی معاشی صورتحال پر ہے، تو کوشش کریں گے کہ ان دستاویزات کو گہرائی سے دیکھیں، سمجھیں کہ خطے کی معیشت کن چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے، بالکل ترقی کی رفتار میں کمی کیوں آ رہی ہے، اور آگے کیا امکانات نظر آتے ہیں۔ جی، اور خاص طور پر یہ دیکھیں گے کہ جو بڑے مسائل ہیں جیسے مالیاتی مشکلات ہیں، روزگار پیدا کرنے کا دباؤ ہے، اور یہ موسمیاتی تبدیلی کے خطرات جو بڑھ رہے ہیں، جی ہاں، ان سے نپٹنے کے لیے کیا ہو رہا ہے۔ کچھ منصوبوں پر بھی بات کریں گے جو ورلڈ بینک کے تعاون سے چل رہے ہیں۔ ٹھیک، مقصد یہی ہے کہ ان رپورٹس سے یوں سمجھیں اہم باتیں نکال کر ایک واضح تصویر سامنے لائیں۔ بالکل، تو چلے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، پہلی نظر میں تو لگتا ہے اور ہے بھی کہ جنوبی ایشیا کی ترقی کی شرح باقی دنیا سے بہتر ہے، جی بہتر تو ہے۔ لیکن رپورٹ یہ بھی کہہ رہی ہے، ایک طرح سے وارننگ دے رہی ہے کہ یہ رفتار امید سے کم ہو رہی ہے۔ 2024 میں یہ 6.0% رہی، جی، اور 2025 کے لیے تو پیشگوئی اور کم کر دی گئی ہے، 5.8%۔ ہاں تھوڑی کم کی ہے۔ 2026 میں تھوڑی سی بہتری کی امید ہے، شاید 6.1%۔ تو یہ سست روی کیوں آ رہی ہے؟ مطلب پوٹینشل تو بہت ہے خطے میں۔ دیکھیے، اس کی دو بنیادی وجوہات سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو ظاہر ہے عالمی سطح پر جو غیر یقینی ہے، تجارت میں سستی ہے، مالیاتی حالات سخت ہو رہے ہیں، جیو پولیٹیکل ٹینشنز ہیں۔ صحیح۔ دوسری اور شاید زیادہ اہم وجہ وہ خطے کی اپنی اندرونی کمزوریاں ہیں، خاص طور پر حکومتوں کے پاس وہ مالی وسائل کی کمی ہے۔ اچھا۔ پچھلی دہائی میں جو جھٹکے لگے ہیں، کورونا آیا، یوکرین جنگ کے اثرات پڑے، مہنگائی بڑھی، ان سب نے ان معیشتوں کی لچک کو کم کر دیا ہے۔ یعنی ان کی جو بفر تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ بالکل، اب ان کے پاس اتنی مالی گنجائش یعنی فسکل سپیس نہیں بچی کہ وہ نئے مسائل کا ٹھیک سے مقابلہ کر سکیں۔ تو یہ تو مطلب ہوا کہ ماضی کے بحران مستقبل کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ یہ تو تشویش کی بات ہے۔ وہ کون سے خاص اندرونی مسائل ہیں جن پر آپ کے خیال میں سب سے پہلے توجہ دینی چاہیے؟ کئی ایک ہیں، اور یہ سب آپس میں جڑے ہوئے بھی ہیں۔ پہلا تو ٹیکس وصولی کا نظام، وہ بہت کمزور ہے، حکومتیں پیسہ ہی نہیں اکٹھا کر پاتی۔ دوسرا، زراعت، لاکھوں لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے، لیکن پیداواری صلاحیت وہ بہت کم ہے۔ جی۔ تیسرا، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات، وہ شدید ہو رہے ہیں، لیکن لوگوں کے پاس، گھرانوں کے پاس، کاروباروں کے پاس ان سے نپٹنے یا کہیں اور جانے کے وسائل ہی نہیں۔ اور چوتھا، نوجوان، اتنی بڑی تعداد میں نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں، لیکن ان کے لیے مناسب نوکریاں وہ نہیں بن پا رہی۔ آپ نے ٹیکس وصولی کا ذکر کیا۔ رپورٹ میں یہ بات بڑی دلچسپ لگی کہ جنوبی ایشیا میں حکومتی محصولات جی ڈی پی کا اوسطاً صرف 18% ہے 2019 سے 23 تک۔ جی بہت کم ہے۔ جبکہ باقی جو ابھرتی ہوئی معیشتیں ہیں وہاں یہ اوسط 24% ہے۔ اور حیرانی کی بات یہ کہ کئی ملکوں میں ٹیکس کی شرحیں تو کافی زیادہ ہیں، پھر وصولی اتنی کم کیوں؟ یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ بات صرف شرحیں لگانے کی نہیں ہے، وصولی کے نظام کی ہے۔ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں۔ ٹیکس پالیسی میں بہت ساری چھوٹ ہیں، رعایات ہیں۔ اچھا، یعنی لوپ ہولز ہیں؟ بالکل، لوپ ہولز ہیں جن سے امیر طبقہ یا خاص شعبے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ٹیکس قوانین اکثر بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، اور سب سے اہم، ٹیکس انتظامیہ وہ کمزور ہے، قانون پر سختی سے عمل نہیں ہوتا، ٹیکس چوری عام ہے۔ تو یہ تو گورننس کا مسئلہ زیادہ لگتا ہے۔ جی، یہ صرف پالیسی ڈیزائن کا نہیں، یہ گورننس اور عمل درآمد کا بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے پھر؟ کیا صرف شرحیں بدلنے سے کچھ ہوگا؟ نہیں، صرف شرحیں بدلنے سے نہیں، اس کے لیے تو ایک پوری جامع حکمت عملی چاہیے۔ ٹیکس پالیسی کو ٹھیک کرنا ہوگا، یہ جو غیر ضروری چھوٹ ہیں انہیں ختم کرنا ہوگا، شرحوں کو سادہ بنانا ہوگا، منصفانہ بنانا ہوگا۔ اور انتظامیہ دا کیا کریں؟ بالکل، ساتھ ساتھ ٹیکس انتظامیہ کو مضبوط کرنا ہوگا، ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھانا ہوگا، ٹیکس حکام کی ٹریننگ کرنی ہوگی، ان کو مراد دینی ہوں گی اچھی کارکردگی پر، اور ٹیکس دہندگانوں کا ایک وہ ڈیٹا بیس بنانا ہوگا تاکہ پتہ چلے کون دے رہا ہے کون نہیں۔ کیا ورلڈ بینک اس میں مدد کر رہا ہے؟ جی بالکل، بنگلہ دیش اور سری لنکا میں اس سلسلے میں مدد فراہم کی جا رہی ہے۔ جیسے سری لنکا میں ابھی حال ہی میں ایک پبلک فائنینس ریویو ہوا ہے، مطلب حکومتی مالیات کا پورا جائزہ لیا گیا ہے۔ اچھا۔
اس میں ایسی تجاویز دی گئی ہیں کہ اگر ان پر عمل ہو جائے تو 2029 تک ٹیکس جی ڈی پی کا تناسب 1.5 سے 2% تک بڑھ سکتا ہے۔ چلیں، یہ تو ہوئی مالی وسائل کی بات۔ اب آتے ہیں روزگار والے چیلنج پر۔ رپورٹ کہتی ہے کہ جنوبی ایشیا میں 24 سال سے کم عمر کے 700 ملین سے زیادہ نوجوان ہیں۔ جی، بہت بڑی تعداد ہے۔ یہ تو دنیا کی کل نوجوان آبادی کا تقریباً 1/3 بنتا ہے، اور اندازہ یہ ہے کہ 2030 تک ہر مہینے 10 لاکھ نوجوان لیبر فورس میں شامل ہوں گے۔ 10 لاکھ ہر مہینے؟ 10 لاکھ ہر مہینے! یہ تعداد تو واقعی ذہن گھما دیتی ہے۔ اتنی بڑی تعداد کے لیے نوکریاں کہاں سے آئیں گی؟ یہ خطے کے لیے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ایک ہے، یقیناً۔ لیکن دیکھیں، یہ ایک موقع بھی ہو سکتا ہے اگر اس نوجوان آبادی کی صلاحیتوں کو ٹھیک سے استعمال کیا جائے۔ کیسے؟ اس کا حل تو بنیادی طور پر نجی شعبے کی ترقی میں ہے۔ حکومتوں کو وہ ماحول بنانا پڑے گا جس میں پرائیویٹ انویسٹمنٹ بڑھے، نئے کاروبار شروع ہوں۔ اور خواتین کا کردار؟ رپورٹ میں اس کا بھی ذکر ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ خواتین کی لیبر فورس میں شرکت بڑھانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس وقت خطے میں صرف 1/3 خواتین کام کرتی ہیں، جو دنیا میں سب سے کم شرحوں میں سے ہے۔ صرف 1/3؟ جی، اگر خواتین کو معاشی طور پر پیچھے رکھا گیا تو مکمل ترقی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ تو کیا ورلڈ بینک اس میں بھی کوئی عملی مدد، کوئی منصوبے وغیرہ چلا رہا ہے؟ کوئی مثالیں ہیں؟ جی بالکل، کئی ممالک میں کام ہو رہا ہے۔ سری لنکا میں آپ کو پتہ ہے معاشی بحران آیا تھا، تو وہاں ورلڈ بینک نجی شعبے کی بحالی اور مسابقت بڑھانے کے لیے اصلاحات میں مدد دے رہا ہے۔ اچھا۔ بنگلہ دیش میں ایک بڑا دلچسپ منصوبہ ہے، ریس پروجیکٹ کے نام سے۔ ریز؟ جی، RAISE۔ یہ $300 ملین کا منصوبہ ہے، اور اس کا ہدف ہے 9 لاکھ پچھڑا دیہی نوجوان، خاص طور پر خواتین۔ 9 لاکھ؟ جی، انہیں مارکیٹ کے مطابق ہنر سکھائے جا رہے ہیں، اپنا کاروبار شروع کرنے میں مدد دی جا رہی ہے، نوکریوں سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس کی کچھ نتائج سامنے آئے ہیں؟ ہاں، جنوری 2025 تک کا ڈیٹا تھا کہ اس سے تقریباً 45,000 خواتین کے لیے نئی یا بہتر نوکریاں پیدا ہو چکی تھیں، اور کل ملا کر 280,000 سے زیادہ لوگ مستفید ہوئے، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو باہر سے واپس آئے تھے، تارکین وطن۔ زبردست! بھارت اور نیپال میں بھی کچھ ہو رہا ہے اس طرح کا؟ ہاں، بھارت میں قومی دیہی لائیولی ہوڈ مشن ہے۔ یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہے۔ اس نے 10 کروڑ سے زیادہ دیہی خواتین کو سیلف ہیلپ گروپس میں منظم کیا ہے۔ 10 کروڑ؟ جی، اور پچھلے 10 سال میں انہیں $100 ارب سے زیادہ کے قرضے دیے گئے ہیں تاکہ وہ چھوٹے کاروبار شروع کر سکیں، اپنی آمدنی بڑھا سکیں۔ واؤ! اسی طرح تامل ناڈو میں ایک پروجیکٹ ہے، وہاں تقریباً 8,500 خواتین کاروباریوں کو میچنگ گرانٹس ملی، یعنی جتنی رقم انہوں نے لگائی اتنی ہی حکومت نے دی۔ تقریباً $32 ملین کے قرضے اس طرح ممکن ہوئے۔ اور ٹریننگ وغیرہ؟ جی، وہاں کمیونٹی اسکلز اسکولز بھی بنے ہیں، جہاں 50,000 سے زیادہ نوجوانوں کو ٹریننگ ملی ہے، اور ان میں بھی 65% خواتین تھیں۔ اور نیپال کا بتا رہے تھے؟ نیپال میں وزیر اعظم روزگار پروگرام ہے۔ اسے ورلڈ بینک کے تعاون سے مضبوط کیا جا رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں، خاص طور پر غریب اور پسماندہ طبقوں کی خواتین کو نوکری ڈھونڈنے اور ٹریننگ میں بہتر مدد ملے۔ یہ کوششیں تو واقعی حوصلہ افزا ہیں، لیکن ان سب پر وہ ایک اور بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے جس کا آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا، موسمیاتی تبدیلی۔ جنوبی ایشیا اس سے اتنا زیادہ غیر محفوظ کیوں ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ دیکھیں، ساحلی علاقے بہت گنجان آباد ہیں، سمندر کی سطح بلند ہو رہی ہے تو وہ براہ راست زد میں ہیں۔ جی۔ پھر زراعت، جس کا ہم نے ذکر کیا، وہ زیادہ تر مانسون پر منحصر ہے، اور مانسون اب بے ترتیب ہوتا جا رہا ہے، کبھی بہت زیادہ بارش، کبھی بالکل نہیں۔ ہاں، یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ اور شہر تیزی سے پھیل رہے ہیں، لیکن ان میں اکثر وہ منصوبہ بندی نہیں ہوتی جو موسمیاتی آفات جیسے سیلاب یا ہیٹ ویو کا مقابلہ کر سکے۔ اعداد و شمار کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اعداد و شمار تو کافی تشویشناک ہیں۔ 2010 سے اب تک قدرتی آفات سے ہر سال اوسطاً 67 ملین لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ 67 ملین! ہر سال؟ جی، اور خطے کی تقریباً آدھی آبادی یعنی 750 ملین لوگ ایسے علاقوں میں رہتی ہیں جہاں درجہ حرارت بڑھنے اور بارشوں میں تبدیلی کے شدید اثرات پڑ رہے ہیں۔
تو یہ صرف کوئی ماحولیاتی مسئلہ نہیں ہے، نہیں، یہ تو معاشی اور سماجی مسئلہ بھی ہے۔ بالکل، یہ معاشی اور سماجی مسئلہ بھی ہے۔ اور اس سے نمٹنے کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے؟ یہ تو بہت ہی بڑا چیلنج لگتا ہے۔ چیلنج تو بہت بڑا ہے۔ اس کے لیے ایک وہ مربوط حکمت عملی چاہیے۔ پہلا قدم تو یہ ہے کہ زمین، لیبر اور سرمایہ کی مارکیٹیں بہتر کام کریں تاکہ لوگ اور وسائل آسانی سے ان علاقوں سے نکل سکیں جو زیادہ خطرے میں ہیں۔ یعنی نقل مکانی آسان ہو؟ جی، نقل و مکانی آسان ہو اور جہاں جائیں وہاں مواقع ہوں۔ دوسرا، موسم کی درست پیشن گوئی اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے بارے میں قابل اعتماد معلومات وہ عام ہونی چاہیے، تاکہ لوگ تیار رہ سکیں۔ بالکل۔ اور تیسرا، بہتر منصوبہ بندی، خاص طور پر جب نیا انفراسٹرکچر بن رہا ہو یا شہر پھیل رہے ہوں۔ اس میں ورلڈ بینک بھی مدد کر رہا ہے۔ کس طرح کی مدد؟ علاقائی سطح پر تو موسم اور پانی کی پیشن گوئی کرنے والے جو ادارے ہیں نا، جنہیں ہائیڈرو میٹیورولوجیکل ادارے کہتے ہیں، ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ ہوا کے معیار کی نگرانی بہتر بنانے پر بھی کام ہو رہا ہے۔ اچھا، جیسے فضائی آلودگی؟ جی، فضائی آلودگی۔ بنگلہ دیش، بھارت اور نیپال میں اس پر منصوبے شروع ہوئے ہیں یا ہونے والے ہیں، اور ملکی سطح پر بھی مثالیں ہیں۔ بنگلہ دیش میں دریائے جمنا کے کنارے ایک اکنامک کوریڈور بن رہا ہے جو سیلاب سے بھی بچائے گا اور وہاں کے ماحولیاتی نظام کی بھی حفاظت کرے گا۔ بھارت میں 21 شہروں میں تقریباً 20 لاکھ لوگوں کو پانی اور صفائی کی ایسی سہولیات دینے میں مدد کی جا رہی ہیں جو موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کر سکیں، مطلب پانی کی کمی یا زیادہ بارش دونوں صورتوں میں کام کریں۔ اور سری لنکا میں کسانوں کی تربیت کا ذکر تھا؟ جی، سری لنکا میں کسانوں کو کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، یعنی کھیتی باڑی کے وہ طریقے سکھائے جا رہے ہیں جو پانی کم استعمال کریں، کھادوں کا بہتر استعمال کریں اور بدلتے موسم کو برداشت کر سکیں۔ چلیں، یہ تو ہو گئے بڑے چیلنجز اور ان سے نمٹنے کی کچھ وسیع حکمت عملیاں۔ اب ذرا کچھ وہ مخصوص منصوبوں پر نظر ڈالتے ہیں جن کا ذکر ان ذرائع میں ہے، جو شاید چھوٹے پیمانے پر ہوں لیکن زمین پر فرق ڈال رہے ہیں۔ بھوٹان میں نوب گانگ شریم ڈیٹیشن کا ذکر ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ ایک بہت ہی پیاری مثال ہے کہ کیسے ثقافت اور معیشت کو جوڑا جا سکتا ہے۔ یہ وسطی بھوٹان میں خواتین کا ایک گروپ ہے۔ اچھا، خواتین کا گروپ ہے۔ جی، ان کے گاؤں کی ثقافتی روایات مر رہی تھیں کیونکہ نوجوان شہروں کو جا رہے تھے۔ تو ورلڈ بینک کا ایک پروگرام ہے، بدھسٹ سرکٹ ڈیولپمنٹ پروگرام۔ اس کے تحت ان خواتین نے نہ صرف اپنے گاؤں کی روایات کو زندہ کیا بلکہ انہیں کمیونٹی کی سطح پر کاروبار چلانے کی ٹریننگ بھی ملی۔ تو یہ ثقافتی ورثے کا تحفظ بھی ہے اور خواتین کو بااختیار بنانا بھی۔ واہ، یہ تو واقعی بہت متاثر کن ہے۔ اچھا، اور مالدیو کے ایسپائر رائز منصوبے، وہاں بجلی کی قیمت کافی کم ہوئی، اس کا ذکر ہے؟ جی ہاں، مالدیو کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ بجلی کے لیے مہنگے درآمدی ڈیزل پر بہت زیادہ انحصار کرتے تھے۔ مہنگا بھی اور ماحول کے لیے بھی خراب، اور اوپر سے سمندر کی سطح بڑھنے کا خطرہ تو ہے ہی۔ جی۔ تو ورلڈ بینک نے وہاں ایک بڑا سمارٹ کام کیا، صرف $12 ملین سے کچھ زیادہ کی رعایتی فائنینسنگ دی، یعنی آسان قرضہ۔ صرف 12 ملین؟ ہاں، صرف 12 ملین سے کچھ زیادہ، اور اس سے انہوں نے $140 ملین کی نجی سرمایہ کاری کو کھینچ لیا۔ اوہ، زبردست، لیوریج کیا ہے یعنی؟ بالکل لیوریج کیا۔ اس پیسے سے 53.5 میگا واٹ کے سولر پینل لگے اور ساتھ میں 40 میگا واٹ آور کی بیٹری سٹوریج بھی لگی تاکہ رات کو بھی بجلی رہے۔ اور نتیجہ؟ نتیجہ یہ کہ بجلی کی فی یونٹ قیمت جو 21 سینٹ تھی وہ کم ہو کر 9.8 سینٹ سے بھی نیچے آ گئی۔ آدھی سے بھی کم؟ جی، تو یہ نجی شعبے کو ساتھ ملا کر صاف توانائی کی طرف جانے کی ایک شاندار مثال ہے۔ یہ ماڈل تو واقعی دوسرے ممالک بھی اپنا سکتے ہیں۔ اچھا، نیپال کا جو لائف سٹاک سیکٹر کا منصوبہ تھا، اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ نیپال والا منصوبہ لائف سٹاک سیکٹر انوویشن پروجیکٹ، یہ 2018 سے 2024 تک چلا۔ یہ بھی کافی کامیاب رہا۔ دیکھیے، نیپال میں مویشی پالنا معیشت کا بہت اہم حصہ ہے۔ جی ڈی پی کا 24% اور آدھی سے زیادہ آبادی کا ذریعہ معاش۔ اس منصوبے نے اس شعبے کو جدید بنانے پر فوکس کیا۔ اس سے 2.5 لاکھ سے کچھ کم یعنی 2,35,000 کسانوں کو فائدہ پہنچا، جن میں 42% خواتین تھیں۔ اور نتائج کیا تھے؟ ٹھوس نتائج؟ نتائج بہت ٹھوس تھے۔ دودھ کی پیداوار میں 80% اضافہ ہوا، اور دودھ اور بکرے کے گوشت کی فروخت سے جو قیمت ملی اس میں 90% اضافہ ہوا۔ 90%؟ جی،
اس میں بھی وہ میچنگ گرانٹ والی اسکیم استعمال ہوئی تھی جس سے کسانوں نے خود بھی تقریباً $19 ملین کی سرمایہ کاری کی، بہتر ویٹرنری سروسز ملیں، جدید طریقوں کی ٹریننگ ملی۔ بہت خوب۔ اور آخر میں سری لنکا کا کلم ریزروائر پروجیکٹ، اس میں کیا خاص بات تھی؟ یہ شمالی سری لنکا میں ایک پرانے ڈیم کی بحالی کا منصوبہ تھا، کلم ریزروائر۔ یہ ڈیم کافی پرانا اور خستہ حال تھا، پانی ضائع ہوتا تھا، مقامی مچھڑوں کی آمدنی بھی متاثر ہو رہی تھی۔ اچھا۔ تو ورلڈ بینک کے تعاون سے یہاں ایک جدید ٹیکنالوجی استعمال کی گئی، اسے سوئل سیمنٹ بینٹونائٹ کٹ آف فال کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر ڈیم کی بنیاد میں ایک واٹر پروف دیوار بنائی گئی۔ ٹھیک ہے۔ اس سے پانی کا رساؤ رک گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 2024 میں زرعی پیداوار میں تقریباً 10% اضافہ ہوا، 80 ماہی گیر خاندانوں کو مستقل آمدنی ملی، آس پاس کے 400 سے زیادہ دیہاتیوں کے لیے زیر زمین پانی کی سطح بہتر ہوئی۔ اور انجینئرز کا بھی ذکر تھا؟ جی، یہ بھی ایک اضافی فائدہ ہوا کہ تقریباً 800 نوجوان انجینئرز کو اس جدید ٹیکنالوجی پر کام کرنے اور سیکھنے کا موقع ملا۔ تو اگر ہم پوری تصویر کو ایک ساتھ دیکھیں تو جنوبی ایشیا ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں ترقی تو ہو رہی ہے لیکن رفتار کم ہو رہی ہے۔ جی، مالی گنجائش کم ہے، نوجوانوں کی ایک پوری فوج روزگار کی منتظر ہے، اور موسمیاتی تبدیلی کے خطرات بالکل سر پر ہیں۔ اور یہ سارے چیلنجز الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ تصویر پیچیدہ ہے، چیلنجز بہت بڑے ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ لیکن جیسا کہ ان منصوبوں اور اصلاحات کی مثالوں سے نظر آتا ہے، نا امیدی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر صحیح حکمت عملی اپنائی جائے، ہدف بنا کر اقدامات کیے جائیں، جیسے ٹیکس نظام کو ٹھیک کرنا، نجی شعبے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، خواتین کو بااختیار بنانا، موسمیاتی تبدیلی کے لیے منصوبہ بندی کرنا، تو مثبت تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ تو امید باقی ہے۔ جی بالکل۔ ورلڈ بینک اور دوسرے اداروں کا تعاون اہم ہے، لیکن اصل ذمہ داری اور موقع بھی وہ خود خطے کے ممالک کے پاس ہے۔ آج کے اس تفصیلی گفتگو سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ مسائل کی نشاندہی بھی ہو رہی ہے اور ان کے حل کے لیے کوششیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ جی ضرور۔ کہ ان تمام بیرونی امداد، منصوبوں اور پالیسی اصلاحات کے علاوہ جنوبی ایشیا کے ممالک خود اپنے اندر وہ کون سی ایک بنیادی، شاید تہذیبی یا سماجی تبدیلی لا سکتے ہیں جو ان کی ترقی کو حقیقی معنوں میں پائیدار اور منصفانہ بنانے کے لیے سب سے اہم ہو؟ گہرا سوال ہے۔ شاید ایسی تبدیلی جس کا ذکر ان معاشی رپورٹس میں کھل کر نہیں ہوتا۔ جی، سوچنے کی بات ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔